يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریبت نیٹ ورک کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عباس رضا، اور آج ہم ایک اور خاص پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ جو ایام ہیں اربعین حسینی، آپ تمام ناظرین کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے ہم بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجرۃ الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شاہد حسینی صاحب، جن سے ہم کچھ گفتگو کریں گے اربعین کی فضیلت کے حوالے سے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگاہ آپ ناظرین کو اس جو یہ موضوع ہے اربعین کی فضیلت، اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اربعین امام حسین علیہ السلام سے متعلق روایات میں بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. کئی دستے ہیں، کئی روایات ہیں کہ جو زیارت اربعین سے متعلق بیان کی جاتی ہیں اور موجود ہیں روایات میں. روایت میں آیا ہے کہ جس وقت ایک زائر امام حسین علیہ السلام اس ارادے اور قصد سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہوں، تو روایت میں آیا ہے کہ 70,000 مقبول حج اور 70,000 مقبول عمرے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. یعنی یہ فضیلت ہے ایک زائر امام حسین علیہ السلام کے قصد کی. ابھی وہ نکلا نہیں ہے، صرف اس نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے. تب آپ تصور کیجئے کہ جب وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے اور ایک ایک قدم بڑھاتا ہے، حرم کے نزدیک پہنچتا ہے، تو وہ فضیلتوں میں اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ جو دستے بیان کیے گئے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ جس وقت ایک زائر امام حسین علیہ السلام اربعین کے ارادے سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں تمام جو برائیاں اس نے دنیا میں انجام دی ہوتی ہیں، تمام گناہ کے جو اس نے جانے اور انجانے میں انجام دیے ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے، اور ان کے بدلے خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. تو یہ فضیلتیں ہیں. اور روایت میں آیا ہے کہ جس وقت ایک زائر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتا ہے امام کے روضے کی حرم کی زیارت کے لیے، تو گویا کہ اس کا ارادہ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہوتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ گویا اس کا ثواب یہ لکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کی زیارت کرنے جا رہا. اور ایک روایت کے مطابق کہ ایک زائر امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسے لکھا جاتا ہے جیسے وہ ملائکہ و مقربین کی زیارت کرنے جا رہا ہو، انبیاء و مرسلین سے مصافحہ کر رہا ہو. یعنی وہ فضیلتیں اور وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تیسرا دستہ جو زیارت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک زائر امام حسین علیہ السلام اربعین میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، تو گویا اس کے ساتھ انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں، ملائکہ و مقربین ہوتے ہیں کہ جو اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو گویا یہ پورا ثواب صرف اس کے لیے ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. جو وہ نزدیک ہوتا ہے حرم کے، جو نزدیک پہنچتا ہے حرم کے، وہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نکلنے والا شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. جو کوئی بھی اس ارادے سے نکل رہا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو، اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور امام کی محبت میں اپنے گھر سے نکل رہا ہے امام کے روضے کی زیارت کے لیے، تو گویا اس کا اجر اس کے لحاظ سے، اس کے ایمان کے لحاظ سے خداوند متعال ضرور اس کو عطا کرے گا. اور آپ دیکھیے ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مجتہد آیت اللہ وحید خراسانی، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک زائر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جناب ابراہیم ہوتے ہیں، جناب موسیٰ ہوتے ہیں، جناب عیسیٰ ہوتے ہیں، خود پیغمبر اسلام ہوتے ہیں، خود امام معصوم ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.
اور ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ سال پہلے کہ جس وقت عراق میں خطرہ تھا، داعش تھے اور عراق کو گھیر لیا تھا، تو اس وقت اس عالم میں بھی امام حسین کے چاہنے والا کو ہجوم کربلا میں موجود تھا۔ 40 کا موقع آیا، اجازت ملی، بہرحال لوگ حاضر ہو گئے، مومنین حاضر ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ اسی لیے آج بھی امام حسین علیہ السلام کے 40 کو اسی طریقے سے برپا کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پہلے برپا کیا جا رہا تھا۔ ایک ہمارے دوست ہیں ایران میں، ایک دن ہم حرم میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے ہمارے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے گھر میں ہر سال نوبت ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر کا ایک فرد زیارت کے لیے 40 میں ضرور جائے گا۔ تو ایک بار میرے والد گئے، ایک مرتبہ میری والدہ گئیں، ایک مرتبہ میں گیا، اور اس سال جو نوبت تھی وہ میرے بھائی کی تھی۔ اس کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی۔ بہرحال ارادہ کیا، قصد کیا کہ اب میں زیارت کے لیے جاؤں گا، اس بار نوبت میری ہے، لہٰذا وہ گھر سے نکلا، کراچی سے سوار ہوا، بغداد ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ کیونکہ عمر کا کم تھا، زبان نہیں آتی تھی، دوسرا ملک تھا، بغداد میں پہنچا تو وہاں پہ 2 شخص اس کو ملے جو پاکستانی تھے۔ تو بہرحال اردو میں انہوں نے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس بچے نے بتایا، اس جوان نے بتایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہوں اور اسی غرض سے کربلا جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی کربلا کے لیے روانہ ہو رہے، جا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو بہرحال یہ بچہ، یہ جوان ان 2 آدمیوں کے ساتھ ہوا اور پورے مسافرت کو طے کیا۔ پہلے قازوین گیا، قازوین کی زیارت کی، پھر سامرا گیا، پھر نجف آیا اور پھر نجف سے پیادہ روی پیدل کربلا کی جانب گیا۔ تو بہرحال جوان ہوتے ہیں اور جو مومنین جاتے ہیں تو وہ اکثر راستے میں فوٹوز وغیرہ کلک کرتے ہیں، اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں۔ تو اس بچے نے بھی کچھ فوٹوز لیں، سیو کی اپنے موبائل میں، اور اس کے بعد ان 2 آدمیوں نے اس کو لا کے بغداد ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور یہ پاکستان واپس آ گیا۔ جب یہ واپس آ گیا تو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزر چکے ہیں جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، علامہ طالب جوہری صاحب۔ تو بہرحال اس بچے کے ماموں ان کی خدمت میں جاتے ہیں تو علامہ صاحب پوچھتے ہیں کہ اس سال تمہارے گھر سے کون گیا تھا زیارت کے لیے؟ تو بتایا میرا چھوٹا بھانجا ہے، وہ اس سال جو ہے زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ اچھا۔ تو ماموں صاحب نے جو ہے وہ فوٹوز جو لیے تھے اس بچے نے وہ دکھایا کہ دیکھیے یہ میرا بھانجا ہے، اور یہ 2 لوگ اسے ملے تھے، ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کراچی واپس آ گیا۔ تو علامہ صاحب نے جب ان فوٹوز کو دیکھا تو اس کو زوم کیا، بڑا کیا اور غور سے دیکھا، تو کہا کل اپنے بھانجے کو میرے پاس لے کے آنا۔ تو یہ بہرحال گھبرا گئے کہ علامہ صاحب اتنے بڑے عالم دین بلا رہے ہیں میرے بھانجے کو، کیوں، وجہ کیا ہے؟ بہرحال اگلے دن وہ اپنے بھانجے کو لے کے آئے علامہ صاحب کے پاس۔ علامہ صاحب نے پورا واقعہ پوچھا کہ تم کربلا میں گئے تھے، کس کے ساتھ تھے، کیسا سفر گزرا؟ اس بچے نے سب بتایا۔ جب بتا دیا تو علامہ صاحب نے کہا یہ فوٹو جو تم نے لیے ہیں، کلک کیے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرو ابھی۔ تو بہرحال اس جوان نے ڈیلیٹ کر دی فوٹو۔ جب ڈیلیٹ کر دیے تو اس نے سوال کیا علامہ صاحب اپنے فوٹو کو کیوں ڈیلیٹ کروایا؟ کہا دیکھو یہ 2 لوگ کہ جو تمہارے ساتھ پورے سفر میں تمہاری رہنمائی کر رہے تھے اور تمہارا ساتھ دے رہے تھے، یہ 2 شہید تھے کہ جن کی نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی، جس میں نے خود شرکت کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، داعش نے ان کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے تمہاری محافظت کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو امام حسین علیہ السلام خود اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں گے کہ جو مومنین 40 کے موقع پہ کربلا عراق جاتے ہیں زیارت کرنے، جو مومنین نہیں جا پا رہے اپنے شہری میں جو شبیہ روضے ہر شہر میں، ہر جیسے انڈیا پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں شبیہ بنائی گئی ہے روضہ امام حسین کی، اگر کوئی وہاں زیارت کرنے جا رہا ہے تو اس کا فضیلت اور کیا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے جس طریقے سے مومنین عراق جاتے ہیں، کربلا کی زیارت کرتے ہیں، نجف اشرف کی زیارت کرتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، قازمین جاتے ہیں، جو شہر لکھنؤ ہو یا ہندوستان کی اور درگاہیں ہوں یا کربلائیں ہوں، جو اس زمانے میں شیعہ بادشاہ تھے اور نواب تھے، انہوں نے اسی روضے کی شبیہ آپ کے شہر، آپ کے ملک میں بنا دی۔ اس لیے جو لوگ وہاں نہیں جا پا رہے، کیونکہ پہلے مسافرت سخت تھی، پہلے نہ ہوائی جہاز تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ ٹرین تھی، لوگ اونٹوں سے اور گھوڑوں سے سفر طے کرتے تھے، تو مہینوں سالوں لگ جاتے تھے، لہٰذا اس لیے انہوں نے آپ کے شہر، آپ کے ملک میں اسی طرح کی اسی کی شبیہ قائم کر دی۔ اب بہرحال جو انسان وہاں نہیں جا سکتا پیسے کی وجہ سے یا دوسری مشکلات کی وجہ سے، لہٰذا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جہاں بھی ہے، اگر وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، ان پہ گریا کرے، انشاءاللہ وہی ثواب اس کو ملے گا جو ایک زائر امام حسین کو کربلا میں ملتا ہے۔ شکریہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے مولانا شاہد حسین صاحب جنہوں نے 40 کی فضیلت کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ باتیں پیش کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين